مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہودی بنی اسرائیل جب مشرکین کفار کے ساتھ لڑائی کرتے تھے تو اللہ کے حضور عرض کرتے تھے، کیا عرض کرتے تھے؟ عرض کرتے تھے باری تعالی انا نسألک بحق محمد نبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان۔ اے اللہ وہ نبی، پیارے نبی جو نبی امی ہوں گے جس کا تو نے آخر زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ہم اس نبی امی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اس نام محمد کی برکت سے جنگ میں فتح عطا فرما۔ یہ قرآن ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے یہ یہود فتح کی دعا مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، نام محمد کا وسیلہ پیش کر کے۔ جب وہ میرے نبی دنیا میں آئے، جان لیا، پہچان لیا، اور اس کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ بلکہ بعض مشرکین جو بعد میں مسلمان ہو گئے حضور کی اعلان نبوت کے بعد، انہوں نے پھر یہودیوں کو پکڑ لیا، یہودیوں کو پکڑ کر کہنے لگے جب تم ہم سے لڑائی کرتے تھے تو اس وقت تو حضور کے نام کا وسیلہ پیش کرتے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب جب حضور تشریف لائے تم اب اس کو ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ اب کتنی آیتیں ہوں گی بولیے؟ 3 آیتیں، سورت مائدہ کی آیت نمبر 35 اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 اور یہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 90۔ ماشاءاللہ اچھے بچے سبق یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد حاضر محترم آئیے، قرآن پاک ہے، پارہ نمبر ہے 3 اور اس کے اندر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کا ذکر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت سیدہ مریم حجرے میں تشریف فرما ہوتی تو جیسے ہی حضرت سیدنا زکریا اس حجرے میں داخل ہوتے تو بے موسمی پھل ان کے پاس ہوتے۔ کیا ہوتے؟ بے موسمی پھل ان کے پاس۔ وہ پوچھتے انا لک ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آئے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی 90 سال سے اوپر عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ اس میں کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جب حضرت سیدہ مریم کی کرامت کو دیکھا، ان کی کرامت کو دیکھا، کیونکہ بے موسمی پھل کا ان کے پاس آنا یہ ان کی بولیے نبی کا معجزہ بھی برحق ہے اور ولی کی کرامت بھی بولیے ولی کے معجزے، نبی کے معجزے بھی برحق اور ولی کی کرامت بھی۔ اب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ کو وسیلہ بنا لیا۔ اس جگہ کو وسیلہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک وسیلہ بالفعل، ایک وسیلہ بالمکان بھی ہوتا ہے۔ وسیلہ بالمکان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کے بندوں کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں اللہ کے بندوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندے آرام کر رہے ہوں، وہ زندہ ہوں تو پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا بسیرا ہوتا ہے، اگر وہ مدفون ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا
بسیرا ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے جہاں وہاں اللہ کی رحمتوں کا۔ تو حضرت سیدنا زکریا گھر میں بھی دعا مانگتے تھے، اور آپ تہجد کے ٹائم بھی دعا مانگتے تھے، پہلے بھی دعا مانگتے تھے، لیکن وہ دعا قبول نہ ہوئی جب اس جگہ کو وسیلہ بنا لیا جس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، بس اس جگہ کو وسیلہ جب بنایا، اے اللہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، اس عالم میں تو مجھے اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو پھر پہلے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں قبول نہ ہوئی، اور جب اس جگہ برکت والی کو وسیلہ بنا لیا، اللہ نے اس کے صدقے دعا قبول فرما دی، اور پھر جواب بھی دیا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ دعائیں اللہ جامع مسجد گلستان محمدی میں بھی قبول کرتا ہے، اللہ آپ کی گھر کے اندر بھی دعاؤں کو سنتا ہے، اس مسجد کے اندر بھی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، جنگل میں بھی، بیابان میں بھی، پہاڑوں میں بھی، اللہ ہر جگہ پر دعا سنتا ہے، مگر قبول اس جگہ پر کرتا ہے جہاں اللہ کے بندے آرام کر رہے ہوں۔ دعا اس مسجد کے اندر بھی اللہ سنتا ہے، لیکن جب چلتے چلتے ہوئے آپ حضرت داتا گنج بخش حجویری کے مدار اقدس کے قریب کھڑے ہو کر، جہاں ہر ٹائم اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بابا فرید الدین کا دربار ہو، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جہاں آرام کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعا اللہ ادھر بھی سنتا ہے، لیکن قبول اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں اللہ کے بندوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسیلے کے دعا مانگنا، وسیلہ پیش کرنا اللہ کے حضور، یہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہ سنیوں کا من گھڑت عقیدہ نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، خود میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ میں وہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ باحوالہ۔ اب صرف قرآن کے اندر ہم رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے متعلق میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یوسف کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، قرآن کہتا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے والد محترم میری جدائی کے اندر رو رو کر آنکھیں دے بیٹھے ہیں، تو پھر قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو خبر ہوئی کہ میرے والد محترم نابینا ہو چکے ہیں، تو وہاں ادھر دیکھیں، وہاں یہ دعا مانگ دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دعا مانگ دے، اے اللہ میرے باپ نابینا ہو چکے ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کی آنکھیں روشن کر دے۔ دعا نہیں مانگی، حضرت یعقوب نے بھی دعا نہیں مانگی، حضرت یوسف نے بھی دعا نہیں مانگی، تو کیا کیا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، آنے والوں کو کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، وہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا، آپ نے اپنا کرتا اتارا، اس کرتے کی نسبت آپ کے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا جس چیز کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، لگ جائے، مس کر جائے، اللہ اس کے اندر بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کرتا اتارا، کرتا دیا اور فرمایا کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، بس یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں پر لگانا، اس کرتے کی برکت سے آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اس کرتے کی برکت سے آنکھیں روشن ہوگی۔ ابھی وہ کرتا وہاں سے چلا، کرتا وہاں سے ابھی ہزاروں میل مصر کی زمین سے چلا، اور ادھر حضرت سیدنا یعقوب کنعان کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، ابھی کرتا آیا نہیں، پہنچا نہیں، قریب نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟
اللہ کے نبی نے بتایا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے آج حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور 3 میل کے فاصلے پر حضرت سیدنا یوسف کنویں میں گرے تھے، بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ 3 میل کا فاصلہ تھا حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے درمیان، فقط 3 میل کا فاصلہ تھا، وہاں خوشبو نہیں آئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں خوشبو نہیں آئی، اور یہاں ہزاروں میل کمید آ رہی ہے، وہاں پورا جسم کنویں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امتحان تھا اور یہ مقام ہے۔ وہ امتحان تھا، فصبر جمیل، فصبر جمیل کہا، گئے بھی نہیں، موقع بھی نہیں دیکھا، ہڈیاں بھی تلاش نہیں کی، پتہ تھا یہ امتحان ہے۔ اور یہاں ہزاروں میل خوشبو دور سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کمید جب آئی، اب نہ مفسر کرتے ہیں بیان، نہ محقق، نہ یہ اہل سنت جماعت نے کہا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا جب وہ کمید چلتی چلتی ہوئی کنعان کی سرزمین پر پہنچی، بس جیسے ہی وہ کرتا، وہ کمید حضرت سیدنا یعقوب کی آنکھوں پر ایسے لگی، فرقد بصیرہ، بس کمیز کے لگنے کی دیر تھی، اس کمیز کے وسیلے سے اللہ نے یعقوب کی آنکھیں روشن فرما دی۔ تو اب بتائیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یا اگر وسیلہ مانگنا شرک ہوتا یا توحید کے منافی ہوتا تو کیا اللہ کے نبی شرک کرتے معاذ اللہ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، وسیلہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ اللہ کی توحید کے منافی ہے، کچھ نہیں، بلکہ یہ تو دونوں نبیوں کی سنت ہے۔ بولیے، دونوں نبیوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہوئی اور حضرت سیدنا یعقوب کی بھی۔ اب سنیے، خود میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، خود میرے نبی نے وسیلہ مانگا رب کے حضور، اپنا نام کا وسیلہ، اپنا نام دے کر اللہ کے حضور۔ حدیث میرے سامنے ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کہاں کہاں ہے؟ یہ معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، معجم الاوسط کے اندر بھی ہے، اور حلیت الاولیاء میں ابو نعیم انہوں نے بھی بیان کیا، مجمع زوائد کے اندر بھی بیان کیا، اور اس کی کسی نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب محدثین اس حدیث کے قائل ہیں، اس پر کوئی اعتراض، کوئی جرح نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ لما ماتت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا جب انتقال ہوا، حضرت علی کی والدہ جب فوت ہوئی، تو میرے نبی آقا دو جہاں کرم کرتے ہوئے آپ تشریف لے آئے، اس کے سرانے کے قریب بیٹھ گئے، فرمایا یا امی، اے میری ماں، تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی۔ سرکار نے کتنی شفقت کا اظہار فرمایا، فرمایا تو میری ماں کے بعد تو میری ماں تھی، تو مجھ پر شفقت کرتی تھی، تم میرے ساتھ پیار کرتی تھی، تو مجھے خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود پیاسی رہتی تھی، مجھے سیراب کرتی تھی، تو مجھے خود پہناتی تھی، تو میرا خیال کرتی تھی، تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ یہ الفاظ وہ تھے جو میرے نبی نے حضرت علی کی والدہ کی وفات کے بعد کہے۔ پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، حضرت اسامہ بن زید کو کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے غلام کو کہا، اور 2-4 صحابہ اور بھی تھے، جاؤ فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کرو۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار ہو گئی، اور میرے نبی آقا دو جہاں نے اپنی قمیض مبارک اتاری، جسم کے ساتھ جو اٹیچ تھی اس کے ساتھ کفن دیا، پھر اس کے بعد چادر مبارک وہ میرے نبی نے ان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس کو فرمایا 3 مرتبہ غسل دو۔ سبحان، 1 مرتبہ نہیں، فرمایا 3 مرتبہ غسل دو۔ جب قبر تیار ہوگی، اور ان کو جب قبر کے اندر قبر میں رکھنے سے پہلے محبت کی انتہا دیکھیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ میرے آقا دو جہاں اس کی قبر کے اندر خود لیٹ گئے۔ اگر حضور
کے لیٹنے سے قبر والے کو فائدہ نہ پہنچے تو پھر حضور لیٹے کیوں؟ سمجھ آئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا میں اپنی اس ماں کی قبر میں جب لیٹوں گا میرا جسم قبر کی اس مٹی کے ساتھ جب مست ہوگا میرے جسم کے وسیلے میری جسم کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ واہ 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 کیا بات ہے! قرآن ذرا پڑھیں تو صحیح۔ قرآن پاک کا 10واں سپارہ ہے، اس کے اینڈ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ابھی میرے ذہن میں بات آ گئی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جب مر جائیں ان کی نماز جنازہ بھی بولیے نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر کھڑے بھی۔ اب میرے نبی سرور کائنات سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے سے اور قبر پر ادھر دیکھیں قبر پر کھڑے ہونے سے اگر قبر والے کو فائدہ نہ پہنچے تو اللہ منع کیوں کرے گا؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر پر کھڑے ہوں یا نہ پڑھے ہوں قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اب جی تو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا، پھر قبر سے منع اللہ نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب میرے نبی قبر پر کھڑے ہو جائیں تو قبر والے کو بولیے قبر والے کو اللہ نے فرمایا منافق بدبخت جب یہ مر جائیں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اے پیارے محمد ہمارا پروگرام ہے ان منافقین بدبخت کی قبروں میں عذاب کا نزول، جب تک آپ کھڑے رہیں گے عذاب اوپر رہے گا، ہائے جب تک آپ قبر پر کھڑے رہیں گے عذاب ٹلا رہے گا، عذاب اوپر رہے گا۔ ہمارا پروگرام قبر میں داخل کرنا عذاب کا ہے، آپ ادھر ہو جائیے تاکہ ان منافقوں کی قبر میں عذاب پہنچ جائے۔ تو بہن ہی اس کے برعکس میرے نبی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے، سو گئے۔ اور سن لو یہ بھی بات، پھر میرے نبی سرور کے ناظرین بہت تشریف لائے اور فاطمہ بن اسد کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، وہ دعا کے الفاظ یہ ہے اللہ الذی یحیی و یمیت، اے اللہ تو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وحی لا یموت، تو خود زندہ ہے، تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تجھ پر موت نہیں آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگتے ہوئے کہا اللہم اغفر لأمی فاطمہ بن اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ میں تجھے اپنا واسطہ پیش کرتا ہوں، تجھے محمد کے واسطے سے، اے اللہ تجھے اپنے نبی کے واسطہ، اے اللہ میں تجھے اپنا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس علی کی ماں کی قبر کو وسیع بھی فرما اور اس کی مغفرت بھی فرما۔ یہ حدیث کے الفاظ میں لکھ کر آیا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے اندر حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ حضور علیہ السلام اپنا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے اپنے نبی کے صدقے، تجھے میرا واسطہ اور سابقہ انبیاء کا واسطہ، اے اللہ اس فاطمہ بنت اسد کی قبر کو وسیع بھی فرما دے اور اس کی مغفرت بھی فرما دے۔ ارے جب میرے نبی خود اپنا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو پھر امت کو تو چاہیے کہ وہ بتائیے کہ اولا حضور کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ چونکہ آج ذرا جمعۃ المبارک ہے، میں تو صرف قرآن پاک کی ابھی آیات مبارکہ پڑھی تھی، دلائل کے تو بہت بڑے انبار ہیں اور میں لکھ کر آیا ہوں کا حوالہ آخر میں ایک بیان کرتا ہوں میرے نبی سرور کائنات، بلکہ قرآن ہے، آج ہم قرآن کے اندر رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر